الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ ہمارے 14 پارے ہو گئے ہیں، 15 منٹ ہوتے ہیں، تو اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ کنکریٹ سیدھا بات کی طرف جایا جائے، مگر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہماری ادھر ناروے میں ایٹ لیسٹ مسجدیں کھلی ہیں اور الحمدللہ جمعہ بھی ہوا ہے اور الحمدللہ ابھی محفل بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ 15ویں پارے کے آغاز میں ہی مشہور آیت ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے سفر کا ذکر کیا گیا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ واقعہ معراج تاریخ نبوت، تاریخ ملائکہ، تاریخ انسانیت میں ایک حیرت انگیز، عقلوں کو حیران کر دینے والا واقعہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک، سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے۔ یہ اعزاز صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی حاصل ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اور کیا تم سے نہاں ہو بلا جب خود خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی اللہ نے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں فرمایا کہ جس کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھی ہے۔ برکت کیا ہے؟ کیوں؟ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جلیل القدر انبیاء کرام کے مزارات ہیں، ان کی قبریں ہیں، وہ ان کی قبروں، وہ جو ان کے مزارات ہیں وہ برکت کی جگہ ہے، وہ برکت کی جگہ ہے۔ آپ نے دیکھا قرآن میں ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ اچھا، وہ نشانیاں کیسے ہیں؟ کیونکہ ادھر اللہ کی نیک ولیہ اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑی ہیں، تو وہ جہاں ان کے قدم لگے وہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا، سورہ حج میں آتا ہے، جو اللہ کے نشانیوں کی، شاعر کی عزت کرے گا، احترام کرے گا، اللہ ان کے دلوں کو تقوی سے بھر دے گا۔ جہاں ان کے قدم لگے ہیں اللہ کے نیک بندی کے، وہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور جہاں اللہ کے انبیاء، اولیاء، صالحین، ان کے مبارک جسم کئی سالوں سے موجود ہیں، ہزاروں سالوں سے موجود ہے، سینکڑوں سالوں سے موجود ہیں، وہ جگہ کتنی برکت والی، کتنی خیر والی ہیں، اور ان کا ادب اور ان کی عظمت کرنے سے، ان کی عظمت کا خیال رکھنے سے اللہ انسان کو کیا رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ آگے معراج شریف کا لمبا واقعہ ہے، میں گزروں گا کیونکہ سمری پوری بیان کرنی ہوتی ہے پارے کی۔ آگے اللہ نے انسان کی جلد باز فطرت کا ذکر کیا کہ بڑا جلد باز ہے، جلدی جلدی میں امیر ہو جاؤں، جلدی جلدی میرے گھر میری اولاد بھی جلدی جلدی وڈی ہو جائے۔ یعنی انسان ہم دیکھتے ہیں، ہماری نیچر میں یہ چیز ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، اور قیامت کے دن یہ اعمال نامہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں ہوئے گا، اور بندے سے کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھو، آج تم خود ہی احتساب کے لیے کافی ہو، یعنی بندہ خود ہی پڑھے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا دنیا میں ایک دوسرے پہ جو ہم فضیلت، ایک دوسرے کے، میرے اولاد، میرے بچے، میرا کاروبار، اس سے فرمایا کہ آخرت کے بہت بڑے درجات ہیں اور ان کی فضیلت بہت بڑی ہے، کہ آخرت میں آگے ایک دوسرے سے نکلنے کا سوچنا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا، غور سے سنیں، فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اگر پہلے فرمایا تمہارے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، پہلا، پھر فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اگر تمہاری زندگی میں دونوں میں سے ایک یا کوئی ایک بڑھاپے کے پہنچ جائے، اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکی نہ دو، ان کے ساتھ ادب سے بات کرو، ان کے لیے عاجزی، رحم دلی کے ساتھ بازو جھکائے رکھو، اور کہو، دعا کرو، اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ رحم کے ساتھ میری پرورش کی۔ کتنا ماشاءاللہ، مطلب والدین کا مالک ہو کے بندوں کو ان کے ماں باپ کا ادب سکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر مخلوق میں جتنی نعمتیں اور احسان ماں باپ کی اولاد پر ہیں، اتنی نعمتیں اور احسانات کسی اور کے نہیں ہوتے۔ اور کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کے جسم کا حصہ ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اولاد جو ہوتی ہے بندے کے جسم کا حصہ ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمام کبیرہ گناہوں میں سے بڑا کبیرہ گناہ، بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے، اپنے والدین پر لعنت کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے والدین کو لعنت کرے؟ فرمایا ایک شخص جب دوسرے شخص کے ماں باپ کو گالی دے تو وہ دوسرا شخص اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو مطلب اس طرح
نہ کہ صرف ہم نے اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، اوروں کو بھی ماں باپ کی عزت کرنی ہے، اور بھی ماں باپ کی ادب، ان کی عزت کے بارے میں بہت ساری حدیث ہیں، آپ نے سنی بھی ہوئیں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات کا ذکر کیا، جس میں میانہ روی کرنے کا، فضول خرچی سے بچنے کا، غربت کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرنا، زنا سے منع کرنا، اور قتل نہ حق سے منع، یتیم کا مال کھانے کی ممانعت، وعدہ پورا کرنا، ناپ تول میں خیانت کی ممانعت، اسی طرح بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب سے قیامت کے روز سوال ہوگا، غرور نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تسلسل کے ساتھ احکامات کا ذکر کیا۔ ایک بات فضول خرچی کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خرچ کرنے میں اعتدال کرنا، یعنی بیلنس رکھنا اور میانہ روی کرنا۔ فرمایا نصف معیشت ہے، یعنی ہاف اکانومی یہ ہے کہ بندہ اعتدال پسند ہوئے۔ تو جب بندہ اتنا زیادہ خرچ لینا، کریڈٹ کارڈ ادھر مار ادھر مار تو پھر جناب وہ بل دین نہیں ہوندے ہے تو مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی، ہمارے بزرگ کہتے ہوتے ہیں چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ، کہ اپنا اکانومی دیکھیں اور پھر اس کے حساب سے اپنی زندگی چلائیں، آپ کی زندگی بڑی آسان ہوئے گی۔ اللہ کی راہ میں کھل کے خرچے، مگر گھر میں اعتدال کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آگے اللہ نے فرمایا 7 آسمان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہے اپنے اپنے انداز میں تسبیح کر رہی ہیں۔ ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سن سکتے، یعنی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا جب یہ سمندری طوفان میں گر جاتے ہیں تو جو ان کے جھوٹے خدا ہوتے ہیں ان کی بجائے اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب یہ ان سے طوفان سے نکل جاتے ہیں پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، یہ جب پھنس جاتے ہیں یہ بھی رب کو پکارتے ہیں۔ مجھے یہاں سے بات ایک یہاں پہ یاد آئی کہ ایون ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پہ کئی لوگ ہیں جو ایتھیسٹ ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ وہ بھی لوگ ان لوگوں میں سے جب انہیں کوئی مصیبت آئے، مجھے یاد ہے میں ایک جگہ جہاں کام کرتا ہوں، میری پریویس جو باس تھی، اسے مطلب یہ میگرین ہو گئی، آدھے سر کی درد ہو گئی۔ اب وہ ان لوگوں میں سے ہے جو خدا کو بھی نہیں مانتی۔ اب وہ مجھے آ کے کہتی ہے عدیل تم پھونک پہ یقین کرتے ہو کہ پھونک مارو تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، جب انہیں بھی پڑتی ہے نا مصیبت، وہ بھی پھر ڈھونڈتے ہیں کوئی راہ۔ آگے اللہ نے فرمایا مشرکوں کو پھر متنبع کیا کہ اگر ان پر کوئی آفت آ گئی یا انہیں خشک زمین میں کہیں دنسا دیا گیا یا کسی اور مصیبت میں مبتلا کیا گیا تو اللہ کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں۔ وہی بات کہ مالک کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں۔ آگے اللہ نے 5 نمازوں کا حکم، فجر کی فضیلت، نماز تہجد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے مقام محمود عطا فرمایا اس کا ذکر کیا۔ مقام محمود کیا ہے؟ اس کے بارے میں 4 مختلف قول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا عطا فرمانا، یعنی آپ کی شفاعت سے حساب شروع ہوئے گا۔ سب سے بڑی شفاعت، سفارش کا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے شفاعت کا اعلان، یعنی آپ اپنی امت کے کبیرہ گناہوں کے والے لوگوں کی بھی شفاعت کریں گے۔ سو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص ایک مقام عطا فرمایا، مقام محمود۔ آگے جا کے اگلے یہ سورہ بنی اسرائیل کے اور بھی مضامین ہیں، مگر مختصر کرتے آگے چلے جاتا ہوں، اور سورہ کہف شروع ہوتی ہے۔ سورہ کہف مکی صورت ہے، اور یہ ترتیب کے اعتبار سے جب نازل ہوئی اس کے اعتبار سے یہ 69 نمبر تھی، اور قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 18ویں صورت ہے، 18th صورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج ہے بھی جمعے کا دن۔ آپ نے فرمایا جس شخص نے جمعے کے دن سورہ کہف کو پڑھا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور کو روشن کر دیا جائے گا، یعنی 2 جمعوں کے درمیان نور کو روشن کر دیا جائے گا۔ سورہ کہف، اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ اصحاب کہف نیک صالح اولیاء، نیک لوگ تھے جو اللہ پر، اس کی توحید پر یعنی ایمان لے آئے، اور اس دور میں جو لوگ تھے باقی شرک کرتے تھے، اور جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ بھی ظالم تھا۔ یہ ان سے بچنے کے لیے رات کے پچھلے پیر نکل پڑے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ رات کے وقت جب یہ نکلے تو ایک چرواہے کے پاس ان کا گزر ہوا، تو اس کا ایک کتا تھا، چرواہا بھی ان کے ساتھ چل پڑا، وہ بھی ان کے دین کے تابع ہو گیا، اصحاب کہف کے ساتھ چل پڑا۔ جب کتے کو وہ بگانے لگے کہ کتا تو نہ ساتھ چلے، تو آخر کتے نے کہا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میری طرف سے مت ڈرو، میں اللہ کے دوستوں سے محبت کرتا ہوں۔ کتا کہتا ہے میری طرف سے مت ڈرو، میں اللہ کے دوستوں سے محبت کرتا ہوں، تم سو جانا، میں تمہاری حفاظت کروں گا، یعنی اصحاب کہف کا۔
اصحاب کہف کا پھر وہ غار میں چلے گئے، انہوں نے غار میں جا کے پناہ لی، اور تقریباً اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی، اور 309 سال 309 309 سال وہ سوئے رہے۔ غار میں اللہ نے کوئی ایسا نظام کیا ہوا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تو دھوپ جو تھی وہ غار کے دائیں جانب رہتی، اور غروب ہوتے وقت بائیں جانب پھر جاتی، اور ان کے جسموں کو بھی ان کی کروٹیں بدل دی جاتی۔ کیسا اللہ نے انہیں زندہ رکھا اتنے 309 سو۔ اور جو ان کا کتا تھا ان کی چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، کیونکہ اس نے نیک لوگوں کا ادب کیا۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ایسے مختلف انداز میں ذکر کیا ہے اور مفسرین نے لکھا ہے یہ کتا انسانی شکل میں جنت میں جائے گا۔ یعنی یہاں سے جو نا مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ کتا رہا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، کتا رہا ہے۔ اور وہ نیک لوگ بھی پہلے جو نبی تھے ان کی امتیوں میں تھے، اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی نیک کوئی صالح اللہ کا ولی ہو، اس کے ساتھ بندہ رہے، اللہ اسے کیا مقام عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور شیخ سعدی کا مشہور شعر ہے، میں نے پہلے بھی سنایا کہ اصحاب کہف کا کتا نیک لوگوں کی نسبت سے جنت میں جا رہا ہے، اور دوسری طرف نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، پر اس نے نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بات نہیں مانی، خاندان نبوت کی نسبت سے محروم ہوا اور وہ دوزخ میں گیا۔ اور قرآن میں ان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ کتنے تھے اصحاب کہف اور ان کا کتا۔ 7 تھے، زیادہ کہتے ہیں کہ 7 اصحاب کہف تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آگے جا کے ان کے ذکر ہوا کہ یہ بعد میں پھر وصال کر گئے تھے، اور لوگ ان کے بارے میں سوچنا شروع ہو گئے کہ جہاں یہ وصال کر گیا وہاں کوئی عمارت بنا دی جائے، وہاں کوئی عمارت بنا دی جائے، اور غالب رائے تھی کہ وہاں مسجد بنا دی جائے، جہاں یہ ان کا وصال ہو گیا وہاں مسجد بنا دی جائے۔ اسی سے مفسرین نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا وصال ہونا وہاں مسجد بنا دی جائے۔ آپ نے دیکھا جو مزارات کے ساتھ مسجدیں ہوتی ہیں، اصل میں اس کا استدلال اسی آیت سے انہوں نے لیا ہے کہ جہاں نیک لوگوں کی قبریں ہوں، مزارات ہوں، وہاں ساتھ مسجد بھی بنا دی جائے، تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں سلام کرنے کے لیے، دعا کے لیے، وہ نماز کے وقت کے ساتھ مسجد میں نماز بھی ادا کر سکیں۔ آگے اللہ نے فرمایا اصبر نفسک اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضا کے طالب رہتے ہیں، اور اپنی آنکھیں رب فرماتا تمہاری نگاہیں ان سے نہ ہٹیں، یعنی انہیں دیکھتے، جب ان کی محفل میں ہو انہیں دیکھتے رہو، جب چلے بھی گئے ہو تو تصور شیخ جو تصوف کی کتابوں میں تصور شیخ کا کہا گیا ہے، اس کا بھی استدلال بزرگوں نے کیا ہے کہ مطلب واپس بھی چلے جاؤ ان کے خیالوں میں رہو، یعنی کیونکہ اللہ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہوتے ہیں، انہیں یاد کرو اللہ یاد آتا ہے، اللہ کو یاد کرو تو وہ یاد آتے ہیں۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے پھر 2 لوگوں کا واقعہ ذکر کیا۔ انگوروں کے باغ تھے، چاروں طرف کھجور درخت، بیچ میں دریا، جیسے مطلب سوچ سکتا ہے کہ واہ، باغ میں بڑی عمدہ فصل تھی۔ وہ ایک دن اپنے ساتھی سے کہنے لگا میرا مال افرادی قوت تم سے زیادہ ہے، مجھے یقین ہے یہ باغ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ اول تو مجھے قیامت کا یقین ہی نہیں، لیکن اگر قیامت آ بھی جائے مجھے وہاں سے بہتر مال ملے گا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے کہا اپنی اصل کو بھول گیا، خالق کی ناشکری نہ کر، اگر تم نے باغ میں داخل ہوتے ہوئے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیا ہوتا تو تمہارے حق میں بہتر ہوتا۔ پھر وہی ہوا، آسمان سے کوئی آفت آئی، مطلب سارا باغ تمہارا، اس کا باغ سارا تباہ ہو گیا، اور وہ افسوس کرنے لگا کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، پھر اس کا کوئی مددگار نہ تھا۔ مطلب بندے نو جو مرضی بن جائے نا، کدی غرور نہیں کرنا چاہیے جی اور جی اسی تے اتنا کما لیا ہے تے قیامت اے تے نہیں مکن لگا جی ساڈیاں 7 نسلاں کھاون گیاں، پتہ بھی نہیں لگتا۔ ہمارے سامنے ہے کرونا وائرس، اور ہمارے سامنے ہے دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز اور کیسے مطلب کولیپس ہو رہی ہیں۔ اے جی اے تے نسلاں کھا سکتی ہیں، کدھر گئے نا، ہمارے سامنے ہے یہ سارا کچھ۔ اس لیے کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، جو مرضی بنا لو اس کے فضل کی بات ہے، یا اللہ سے کھ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ تیرا مجرم آج میں ہوں۔ اور دنیا کی چیزوں پہ ویسے بھی ناز نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا قیامت والے دن، فرمایا قیامت کے دن تمام روئے زمین کھلے میدان کی صورت میں ہوگی، سب لوگ صف باندھے رب کے حضور اکیلے حاضر ہوں گے، اور اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر خوف زدہ ہو کر کہیں گے ہائے افسوس، اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے، اس نے نہ کچھ صغیرہ گناہ چھوڑا ہے
نہ کوئی کبیرہ گناہ چھوڑے۔ اللہ کرے کہ ہمارا اعمال نامہ اس دن نیکیوں سے بھرا ہو، نیکیاں ہی نیکیوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ مشہور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا اس کا ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع کے ساتھ اللہ کے احکام کی حکمتوں اور اسرار و رموز کو جاننے کے لیے حضرت خضر کی تلاش میں نکلے۔ خضر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ولی تھے، اور آپ نے ساتھ مچھلی بھی لی ہوئی تھی۔ وہ چلتے رہے، جب ایک جگہ رکے کہا مچھلی لاؤ، کہا جی مچھلی تو وہ ایک جگہ جہاں رکے تھے وہاں نکل گئی، پکی ہوئی مچھلی نکل کے سمندر میں چل گئی۔ فرمایا وہیں چلے جاؤ، وہی وہ جگہ ہے جہاں وہ اس بندے جس کی تلاش میں تھے اللہ کے نیک بندے کی، وہیں ہوگا۔ اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اس خاص بندے کو علم لدونی عطا فرمایا تھا۔ ایک ظاہر کا علم ہوتا ہے، ایک باطن کا علم۔ علم لدونی یعنی باطن کا علم عطا کیا تھا۔ اس پہ علماء نے لکھا ہے جہاں اہل دل ہوں، جہاں باطنی علم رکھنے والے لوگ ہوں، وہاں مردہ دل آئیں تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں، جیسے وہ مردہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چلے گئی تھی۔ پھر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ آگے انشاءاللہ تعالی جب میں اگلے پارے کی بیان کروں گا اس پہ لازمی بات کروں گا کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے، پر چند الفاظ یہ علم باطن کے فضیلت کے حوالے سے کہ یہ باطن کیا، علم باطن کیا ہے۔ یہ تیری نگاہ سے سینوں میں دل کانپ جاتے تھے، کھویا گیا تیرا طرز کلندر آنا، کہ کسی کی طرف نگاہ کرو اس کے دل کی کیفیت بدل جائے۔ یہاں اقبال کہتا ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ یا کہتا ہے دل کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ یہ علم باطن، یہ باطن کا نور ہے، دل کا نور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ باطن کا بلا شبہ ہمارا اس پہ یقین ہے، ظاہر کا علم بھی حاصل کرنا ہے، باطن۔ امام مالک نے فرمایا جس نے دونوں کو پایا اس نے حق کو پایا، مگر باطنی علم رکھنے والے ظاہری علم رکھنے والوں سے فضیلت رکھتے ہیں، ان کی فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری علوم بندہ حاصل کر سکتا ہے، پاویں فاسق ہوئے، پاویں جھوٹا ہوئے، پاویں فراڈیا ہوئے، ظاہری علوم سارے حاصل کر سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو علماء سو ہیں کہ مطلب پیسے دی خاطر سارا کچھ فتوے دے جاندے نے۔ ظاہری علم حاصل ہو سکتا ہے یعنی تقوی پرہیزگاری کے بغیر، مگر یہ باطنی علم حاصل کرنے کے لیے انسان نہیں حاصل ہو سکتا اگر انسان گناہوں کی زندگیوں میں پڑا ہوا ہو۔ سو یہ فضیلت رکھتا ہے۔ دوسرا، ظاہری علم رکھنے والا پتہ نہیں اپنے آپ کو کتنا فائدہ دیتا ہے کہ نہیں، باطنی علم رکھنے والا اپنے آپ کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں ہمیشہ 7 شخص ایسے رہیں گے جن کی برکت سے تمہاری مدد کی جائے گی، اور جن کے وسیلے سے تم پر بارش نازل ہوئے گی، اور جن کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جائے گا۔ اللہ دے نیک بندے ہونے جنہاں دے صدقے اللہ رزق دیندا ہے، بارشاں نازل کردا ہے، برکت بھیجدا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک ایک مومن صالح کی برکت سے، ایک نیک مومن جو صالح بندہ ہے اس کی برکت سے اس کے پڑوس یعنی نیبر کے 100 گھروں سے اللہ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو نیک لوگوں کا وجود معاشرے میں بڑی برکت ہوتا ہے، رحمت ہوتا ہے، خیر ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی یہ دولت ہے۔ ہم نے ظاہر کا علم بھی حاصل کرنا ہے، باطن کا علم بھی حاصل کرنا ہے، دونوں ہی کریں گے تو ہی انسان حقیقت پائے گا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں التجا ہے جو میں نے آپ کے سامنے سمری بیان کیا، اس میں کمی بیشی کوتاہی غلطی معاف فرمائے، سب کی کوششوں کو کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اللہ آپ سب کو مالا مال فرمائے، 2 جہانوں کی خوشیاں دے، بلائیاں دے۔ 15 دن رہ گئے ہیں، بھرپور جسے کہتے ہیں نا، ہم نے بھرپور طریقے سے گزارنے ہیں اور ان دنوں کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔